النمل 20واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 65 فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ حوالہ ہے۔ اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ قرآن ماننے والے ساتھی اونچا جواب دیں گے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ بولیں گے عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ یہ کھولا ہوا ہے اللہ کا قرآن۔ تو بتا، جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، بلا نوش بابا، آپ ڈر گئے ہو طالب دین والوں ہیں، پھر جانان آغا کہوں، سجدے کیے جا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، سفارشی سمجھ کر بلایا جا رہا ہے، بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری سفارش موڑتا نہیں۔ رب العالمین کا قرآن تو بتا، وہ عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم پھر اللہ کا نام لینے کی درخواست ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے عذاب، 3 دن بعد میری واپسی ہوئی ہے، تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ او اللہ الی عیسی ابن مریم، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا۔ ان بچوں کے برادری کے بندے موجود ہیں تو میری بات دھیان سے سنیں، والد صاحبان یہاں موجود ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، یہ عقیدہ رکھنا مرتے دم تک، میں نے بھی رکھنا ہے جو سنانے لگا ہوں آپ۔ ساری کائنات کے انسانوں میں سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر کائنات کے اندر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، گناہ کرنا تو بات کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ انبیاء کرام کے علاوہ انسان گناہ ہو جاتے ہیں، یہ بندہ گناہگار تھا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگا، اس کے گھر کے اندر اولاد کی امید تھی، اس کی گھر والی کا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہونے والا تھا، بندہ فوت ہو گیا، گناہگار تھا، عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی مرضی، بیٹا دے بیٹی دے جوڑے دے، اللہ کریم دینے کے بعد چھین لے، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ 25واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم مشہورہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 49 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ
فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی سچی بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہر کسی کی بادشاہی پر کہاں گیا مکے دکھانے والا مشرف؟ اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، مرضی بن جائے۔ وہ یہاں بولے من یشاء ذکور، چاہے تو بیٹوں والی دولت سے نواز دے۔ قرآن پتہ چل گیا بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے کون دیتا ہے؟ قرآن پاک نے جواب دیا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، مرضی اللہ کی بن جائے، بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے بنا بنا کر دے دے۔ نمبر 4 وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، چاہے تو بے اولاد بنا دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اللہ محروم کر دے، کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا۔ میں حدیث پاک کی مثال سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ عمر میں حضور سے بڑی تھی، 2 دفعہ پہلے بیوہ بھی ہو چکی تھی، تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اللہ کریم نے 2 دفعہ بیوہ ہونے والی، آپ سے تیسری شادی کرنے والی عمر میں بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دے دی، 2 بیٹے بھی دے دیے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے، اور اللہ نہیں دینے پہ آیا، کنواری پاک دامن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ اگلے الفاظ قابل غور، حضور کی جتنی بھی بیویاں تھیں یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت بھی کرتی رہی، کاش میری گود بھی اولاد سے آباد ہو جائے۔ دوستو جھگڑا ختم، وہ کیسے؟ اگر رب العالمین کے بغیر کوئی اولاد کے خزانوں کا مالک ہوتا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جھولی اولاد سے خالی نہ رہنے دیتے۔ عامل بیٹھا ہے، کہتا ہے کالا بکرا لے آؤ، اور ہو بھی کنوارا، غیر شادی شدہ بکرا لے آؤ، اس کے لو سے میں طویل لکھوں گا، 10,000 روپیہ فیس ہے، ہر حاجت پوری ہوگی۔ واہ بھائی واہ، کوئٹہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، ہر حاجت پوری ہوگی۔ کالا بکرے کے ناپاک اور پلید خون سے تو طویل لکھے گا؟ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ تو ناپاک ہے، وہ تو پلید ہے۔ کتنے بیٹے چاہیے؟ 10,000۔ واہ بھائی واہ، ناپاک اور پلید خون کے ساتھ تعویذ لکھ کر 10,000 روپیہ فیس لے کر اولاد دینے کے دعوے کرنے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کا نام لے لو سارے ساتھی، اولاد کے خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔
آپ بلوچستان والے جتنی بھی ترقی کر جائیں نا، پنجابیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دلیل تو سنو، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، ایک عورت کے 34 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ کرو مقابلہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک عورت کے 34 بچے۔ پہلے خامد سے نکاح ہوا، اس میں سے اللہ نے 18 بچے دیے۔ پہلا خامد فوت ہو گیا، اس نے دوسری شادی کی، دوسرے خامد میں سے اللہ نے 16 بچے دیے۔ 34 بچے ایک عورت کے، کرو مقابلہ۔ اب تو ماننا پڑے گا پنجابیوں کا مقابلہ تم کر سکتے ہو۔ مانو نہ مانو، میں منواؤں گا انشاءاللہ۔ ایک نہ اللہ نہیں دے سکتا، جلدی بتاؤ، اللہ نہیں دے سکتا، قادر ہے۔ ہمارے کراچی میں ایک دوست عالم، میں کراچی میں 10 دن کا دورہ تفسیر ہر سال پڑھاتا ہوں، قربانی والی عید کے متصل بعد۔ تو دوست میرے قریب بیٹھا کرتے تھے، بنارس کے اندر پختونوں کا علاقہ ہے۔ تو میں نے 1000 روپیہ نکالا سبق میں، بڑی دنیا تھی، علماء، طالب علم، عوام، اور جو میرے ساتھی بیٹھے تھے مرحوم، ان کے 29 بچے تھے۔ سن رہے ہو؟ 29۔ میں نے 1000 روپیہ نکالا سبق میں، میں نے کہا مولانا 1000 روپیہ انعام دیتا ہوں، اپنے بچوں کے ترتیب کے ساتھ نام بتا دو۔ انہوں نے کہا ترتیب سے نہیں آتے۔ اللہ کی مرضی، کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا نام لے لو تاکہ اللہ رحمت سے مالا مال کر دے۔ اولاد کے خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ قبر والا بندہ بڑا گناہگار تھا، سبق، فوت ہو گیا، عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کی مرضی، بچہ یتیم ہے، والد کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ یتیم بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوا، 4 ساڑھے 4 سال عمر ہو گئی، دیندار اماں نے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، کہنے لگی استاد جی بچہ یتیم ہے، والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، میرے یتیم بیٹے کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ دیندار ماں ایسے ہوتی ہیں۔ استاد نے یتیم بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ہی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں، لیکن ساری عوام دوستوں سے میری اپیل ہے، ایک دفعہ مجھے اونچی آواز میں بسم اللہ سنا دو۔ بسم اللہ الرحمن، ایسا نہیں، اونچی آواز سے بسم اللہ سنا دو۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر۔ یہ میں نے سورت المدثر آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھو گے۔ فرمایا علیہا 19 یہ والا، جہنم کی آگ پر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے بڑے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو ایماندار بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ آؤ سبق۔ اس سامنے فرمایا بیٹے یتیم بچہ ہے، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یتیم بچے نے زمین پر بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھی، میں اللہ کا نام لیا، مجھے حیا آ گیا. جس کا یتیم بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اس کے گناہگار والد کو زمین کے نیچے عذاب کیوں دوں؟ یتیم بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے میں اللہ نے گناہگار والے سے ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیا. یہ بچے جنہوں نے سال 2 سال 2.5 3 سالوں میں قرآن پاک مکمل کیا ہے، انہوں نے روزانہ کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی؟ پھر ان کا اپنا مقام کیا ہوگا اور والدین کا مقام کیا ہوگا؟ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سبق پر آئیے. موت برحق ہے، میں نے یہاں سے سبق شروع کیا تھا. موت برحق ہے، رب العالمین کے بغیر کوئی بھی موت سے پاک نہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو بھی دنیا میں ہے اس نے جانا ہے. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدور الموت ومنور الخراب. ابو العطیہ نے کہا، اب ذرا 2 باتیں دھیان سے سننا. تذکرۃ القرطبی، اللہ کے پیغمبر نے اسرائیل سے پوچھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرائیل، کم از کم جس وقت روح نکالنے کے لیے آنا ہو کوئی پیغام تو بھیج دیا کر. میں آ رہا ہوں، بندہ سنبھل جا. اسرائیل نے جواب دیا، حضرت جب میں نے انسان کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو ایک پیغام نہیں کئی پیغام میں بھیجتا ہوں. واہ بھائی واہ، کئی پیغام. آج تک کسی انسان کے پاس اسرائیل کا پیغام نہیں آیا. اور کرنا غور، آج تک تو کوئی پیغام نہیں آیا. اسرائیل نے کہا نہیں حضرت، ایک پیغام نہیں کئی پیغام بھیجا، بندہ سنبھل جا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی پیغام نہیں آیا. اسرائیل کہنے لگا، حضرت جب بندے کے بال سفید ہونے لگ جائیں بندہ سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا ہے. آنکھیں کمزور ہو جائیں، نظر صحیح نہیں آتا، سمجھ لے دوسرا پیغام آ گیا. ہاتھ کانپنے لگے، تیسرے اسرائیل کا پیغام آ گیا. قدم لڑکھڑانے لگے، چوتھا پیغام آ گیا. معدہ ہضم نہیں کرتا، اور اللہ اور خیال، جب انسان کا پوتا پیدا ہو جائے دادا سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. کیوں؟ اب دادے کی جگہ والد نے لینی ہے، والد کی جگہ پوتے نے لینی ہے. ہم نے خیال ہی نہیں کیا کبھی. دروازہ کھٹکا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. دروازے پہ بندہ کھڑا ہے. حضرت موت کو نہیں بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ پر ایک ملازم رکھا ہوا تھا، نوکر رکھا ہوا تھا. تیری ڈیوٹی یہ ہے روزانہ دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے موت یاد دلانی ہے. ٹھیک ہے حضرت، روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. حضرت موت کو نہ بھلانا، موت کو یاد رکھنا. ایک دن نوکر نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت موت یاد دلانے آیا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم، بس کل سے نہیں آنا. بندہ حیران ہو گیا، حضرت کیوں کل سے میری چھٹی ہے؟ روز موت یاد دلانے آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
ایک بال میرا سفید ہو گیا ہے، موت یاد دلانے کے لیے سفید بال کافی ہے۔ ہم نے کتنا یاد کیا؟ اب خیال، اگلا سبق، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو یقین ہو میں نے موت کا جام پینا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اگر موت کا یقین ہے اس بندے کو چاہیے ایک کام کرے اور ایک کام نہ کرے۔ یقین تو ہمیں بھی ہے، پھر ایک کام کرنا ہے، ایک نہیں کرنا۔ کون سا کام؟ اللہ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس بندے کو یقین ہے میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس بندے کو چاہیے عمل نیک کرے۔ آپ سو گئے؟ 2 شرطیں سنو، نیک عمل کی 2 شرطیں، عمل صالح اور نیک تب بنتا ہے اللہ کی رضا ہو، اور نمبر 2 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ ساری زندگی آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکے گا، یہ 2 جملے یاد رکھنا۔ عمل نیک تب بنتا ہے اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ چپ کر گئے ہو؟ نہیں، سو گیا؟ اچھا میں رکوع میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ درود شریف کے منکر ہیں۔ میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں، اصلی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم درود شریف کو مانتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم درود شریف وہاں پڑھیں گے جہاں آمنہ گلال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں۔ آپ سارے ساتھی تیاری کرو، میں آپ کو بیت اللہ شریف لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تو کہو نا، آپ تیار ہیں؟ ذہن کی توجہ کر لو، بیت اللہ شریف، اللہ یہ جسم بھی وہاں پہنچنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ میں نے پرسوں کوئٹہ شہر میں بیان کرنا ہے، اور جہاں میں بیان کروں گا پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو بالکل جو ہمارے میزبان ہیں ان کے دادا کی قبر ہے، اور قبر پر لکھا ہوا ہے اس صاحب قبر نے 73 حج کیے تھے، 70 اور 3۔ اللہ، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، 73 حج کیے، لیکن دل کی جو تڑپ تھی پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ حج اور عمرہ یہ دولت سے نہیں ہوتا، قسمت سے ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، میں یہ حوالہ سنا دوں، فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ الحج۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ۔ لوگوں کو چاہیے طواف صرف بیت اللہ کا کیا کریں۔ جو ساتھی اونچا بیت اللہ کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اسے بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے دے۔ طواف کس گھر کا؟ بیت اللہ۔ اونچا سنانا ہے، طواف کس گھر کا؟ بیت اللہ۔ محبت سے، طواف کس گھر کا؟ بیت اللہ۔
اگر کوئی بندہ آپ کے علاقے میں حج اور عمرہ کر کے آئے، آپ ملاقات کے لیے جائیں، ادب سے سوال کرنا ہے حاجی صاحب، حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے، مسجد نبوی شریف میں آپ نے تلاوت بھی کی، ریاض الجنہ میں نوافل بھی پڑھے، درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ وہاں پڑھا۔ حاجی صاحب یہ تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تم نے کتنے طواف کیے تھے؟ سوال تو سنو۔ حاجی صاحب جواب دے گا، بھائی جی میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا کوئی طواف نہیں کیا، طواف تو صرف میں آپ رب العالمین کے گھر بیت اللہ شریف کا کرتا رہا ہوں۔ جھگڑا ختم۔ میرے طرف دیکھنا عوام ساتھی، جملہ خیال سے سننا، اگر بیت اللہ شریف کے بعد خانہ کعبہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے طواف کی اجازت ہوتی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بلا نوش کی قبر کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ بیت اللہ پھر دوستوں کی زبان سے اونچا سننا چاہتا ہوں، طواف صرف کس گھر کا؟ بیت اللہ نہیں اونچا اونچا، طواف صرف کس گھر کا؟ بیت اللہ شریف۔ اچھا آپ دال بدین والے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں؟ جی ہاں چپ کر گئے ہو۔ جی ولی کی نشانی کیا ہے؟ داڑھی چٹ اور مونچھیں ایسے جیسے سکوٹر کی بریکیں۔ جی ہائے ہماری عوام سمجھدار ہو جاتی نا، جھگڑے ختم تھے۔ اب میں یہاں کی بات نہیں کرتا، مہربانی کرنا، ناراض نہیں ہونا۔ ایک پیر صاحب آیا مرید کے گھر، تو مرید نے چائے پانی کا انتظام شروع کیا جیسے مہمان نوازی کا طریقہ ہے۔ تو جو مرید کی بیوی تھی نا، اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ پیر نے کہا تو جو منہ پر پردہ کر کے بیٹھی ہے تو قیامت کے دن میں نے تمہاری سفارش کرنی ہے، تمہیں جنت لے جانا ہے، یا میں نے تیرا منہ نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، قیامت میں پہچان کیسے ہوگی، تیری سفارش کیسے کروں گا؟ عورت تھی بے وقوف، لکھم پیر صاحب کہتا تو ٹھیک ہے، جب میرا چہرہ نہیں دیکھا سفارش کیسے کرے گا؟ اس نے منہ سے پردہ ہٹا دیا۔ مرید آیا، اس نے کہا بے وقوف بیوی کو، یہ تو نے منہ سے پردہ کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا تو بے وقوف ہے، حضرت نے قیامت میں ہماری سفارش کر رہی ہے، جب میرا چہرہ نہیں دیکھا پہچان کیسے ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پیر صاحب کی خدمت کی، چائے پانی روٹی جیسے رواج ہے۔ جب پیر صاحب جانے لگا، مرید اٹھا، چھری اٹھائی اور پیر کا کان کاٹ ڈالا۔ سورے کپڑے پیر کے خون سے بھر گئے۔ اس نے کہا ظالم یہ کیا کیا، میرا کان کاٹ ڈالا؟ اس نے کہا پیر صاحب ناراض نہیں ہونا، قیامت میں پیر بہت زیادہ ہوں گے، کان اس لیے کاٹا، مجھے کیسے پہچان ہوگی میرا پیر کون سا؟ میرا پیر کان کٹا ہوگا۔ ایسے مرید ہوشیار ہوں تو جھگڑا ختم ہے۔ ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر پیران کتب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، خیال بندہ کہنے لگا میں ایسا نیک عمل کروں گا، عوام ساتھی ایسا نیک عمل کروں گا، جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر کوئی بھی وہ نیک عمل نہ کر رہا ہو۔ آگے پیچھے کریں، جس وقت میں کروں اور کوئی نہ کر رہا ہو۔
اگر میں ایسا عمل نہ کر سکا میری بیوی کو طلاق، اب طلاق دو اٹھا لی، پریشان ہو گیا، کون سا نیک عمل کروں؟ جب میں کرنے لگوں میرے بغیر اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو، نوافل پڑھوں، ہو سکتا ہے پوری دنیا ہے کوئی اور بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کروں، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، ساری دنیا جو ہے کوئی اور بندہ یہ نیک کام نہ کر، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ بھی سن لو جملہ، متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے۔ حضرت شیخ جیلانی سے مسئلہ پوچھا گیا، کیا کہا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا حضرت بندے نے طلاق اٹھائی ہے، ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں کرنے لگوں پوری دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بندے کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تھوڑی دیر کے لیے تم رک جاؤ، وہ رک جائیں، اس اکیلے کو کہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر۔ جب یہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا، یہ ایسا عمل ہوگا پوری دنیا میں اس کے بغیر کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ عالم ہوتے ہیں۔ خیر، میں جو سبق سنانا چاہتا تھا، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے پہنچے، خیال کرنا حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف شروع کیا۔ جب حجر اسود کے بعد رکن عراقی پہ پہنچے، اگلا کونا رکن عراقی پہ پہنچے، ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک منٹ حضرت ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے؟ کیوں؟ ابو امیہ کہنے لگے حضرت عثمان آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اب رکن عراقی پہ پہنچے اگلے کونے پر، اس کو آپ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے، بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ جواب سننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ یہ بتا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بیت اللہ کا طواف کیا تھا کہ نہیں؟ جی کیا تھا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، یہ بتا حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے کونے پر پہنچے تھے، آپ نے اس کونے کو چوما تھا، ہاتھ لگایا تھا؟ نہیں جی، اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاتھ تو رکن شمانی کو لگایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جو کام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں عثمان قطعاً نہیں کر سکتا۔ عمل تب صالح بنے گا، تب نیک بنے گا، اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ عیدگاہ ہے، عید والا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں پہنچے، ایک بندہ نظر آیا عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز عیدگاہ میں پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرا، حضرت علی نے فرمایا، کیوں نوافل پڑھ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، حضرت میں عیدگاہ کے اندر جلدی آ گیا ہوں، اب عید کی نماز نہیں ہوئی، میں نے سوچا چلو نفلی نماز پڑھ لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ اور عذاب ہوگا۔ واہ بھائی واہ، حضرت عذاب ہوگا، کیوں؟ نفلی نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تلاوت ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مجھے عذاب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے
جو تو نوافل پڑھ رہا ہے اس لیے تجھے عذاب ہوگا کہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. بس 2 شرطیں. جس بندے کو یقین ہو میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل نیک کرے. عمل نیک تب بنے گا اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو. لیکن ساری زندگی نیک کمال کیے اور عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. نیک کمال کا فائدہ تب ہے انسان اللہ کریم کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بس میں نے بطور خلاصہ آپ کو یہ چند معروضات درد دل کے طور پر سنا دی. جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ کریم اس کا ثواب مولانا مرحوم کی روح کو پہنچا کر ان کے درجے بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ کریم آپ کے میرے تمام متعلقین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین کہیں. آمین. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی جید حاجات پوری فرمائے. مساجد اور مدارس دینیہ کی اللہ غیبانہ حفاظت فرمائے. عالم کفر اسلام کو مٹانے پہ تل چکا ہے. دعا کرو اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ جو اس مہینے کی 7 تاریخ تھی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانا. اور 7 ستمبر کو پشاور میں اتنی بڑی ریلی نکالی گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب زیدہ مجدہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور نظر ختم ہو گئی، بندے ختم نہیں ہوتے تھے. دوربین کے ذریعے قائد جمعیت کو ریلی دیکھنا پڑی. اتنا عظیم الشان مجمع، لیکن میڈیا تو دکھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ ریلیاں پھر ستمبر کے مہینے میں ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسز پورے ملک کے اندر یہ اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ ختم نبوت پر ہم کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. اور اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات عرض کر دوں، یاد رکھیے گا عظمت صحابہ پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے گا ہم عظمت صحابہ پر بھی کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ختم نبوت کے عقیدے پر بھی کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. انشاءاللہ اگر آپ نے علماء کرام کا ساتھ دیا، ختم نبوت کے محافظ بن کر، عظمت صحابہ کے محافظ بن کر، عظمت توحید کے محافظ بن کر، عظمت سنت کے محافظ بن کر، ہم انشاءاللہ العزیز جتنے تک اس جسم کے اندر روح باقی ہے قرآن کے نفاذ کی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں گے. انشاءاللہ کہہ دو. انشاءاللہ. کچھ لوگ گم شدہ ہیں، لاپتہ ہیں، انہوں نے دعا کے لیے فرمایا اگر ان کے ورثاء مغرب کی نماز کے بعد، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 313 بار پڑھیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 46 سے 313 دفعہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی. انشاءاللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے، ہمارا تجربہ ہے اس قرآن پاک کی آیت کا بطور وظیفہ گم شدہ لاپتہ بندہ ضرور اللہ کی رحمت سے واپس آ جاتا ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم آسانیاں فرمائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے میرے باقی دیگر جتنے متعلقین دنیا سے چل بسے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے. مسجد اور مدرسہ کو اللہ آباد و شاد رکھے. ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم انہیں
قوت گویائی نصیب فرمائے رب